السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مولانا صاحب، آپ کا نام یاد نہیں ہے حضرت؟ جی محمد فاضل۔ محمد فاضل صاحب کیرلا میں حضرت؟ جی ہاں ماشاء اللہ حضرت، کچھ باتیں ارشاد فرما دیں تو عوام تک پہنچا دیے جائے آپ کا پیغام مسئلے مسائل سے۔ اچھا اچھا۔ اندور میں پلان ہو گیا ہے، خبر آئی ہے کہ مسجدوں سے بورڈ ہٹائے جا رہے ہیں جس پر یہ لکھا تھا کہ دیوبندی وہابی یہاں مسجد میں نہیں آئے گا۔ اب ان کو ہٹانے کا پروگرام چل رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ آپس میں نا اتفاقیاں بڑھ رہی ہیں، مسجدوں سے بورڈ ہٹایا جائے، مسجد صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسجد ایسا نہیں ہے، مسجد صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہے نا؟ جی ہاں، تو بورڈ ہٹایا جا رہا ہے، بہت صحیح ہے۔ نہیں، غلط کر رہے ہیں وہ۔ اندور کے لوگ غلط کر رہے ہیں؟ وہ غلط ہے۔ تو مطلب وہ اس میں لکھا تھا دیوبندی ہمارے اہل ہاں وہ دیوبندی لوگ مسلمان ہی نہیں ڈھنگتے، وہ بد مذہب و بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، بدعقیدہ لوگ ہیں وہ۔ اب چکر یہ ہے نا کہ بابری مسجد کا رسول ہیں وہ لوگ۔ بابری مسجد کا امام کون تھا؟ سنی تھا کہ وہابی؟ یہ پتہ نہیں۔ متھرا کی مسجد کا امام کون ہے؟ عیدگاہ کا۔ اور یہ گیان واپی مسجد کا امام بھی تو وہابی ہے۔ وہاں مسئلہ ایک الگ ہے۔ اب اس میں کیا کیا جائے؟ بولا جائے کہ نہیں گیان واپی کی مسجد میں امام وہابی ہے اور متھرا میں امام سنی ہے۔ دیکھیے، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، وہ ہمارا ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک اندرونی مسئلہ ہے۔ مطلب اندرونی بیرونی کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمان ہی نہیں مان رہے تو پھر سرے سے ایک دم ہر بات میں انکار کیا جائے پھر؟ نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے، وہاں مسئلہ انکار کا ایسا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ ہمارا مسلمان ہونے میں اور ان کا یعنی بد مذہبیت اور اہل سنت والجماعت، ان کا آپس میں یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا۔ ہاں، جیسے گیان واپی میں اگر وہابی نماز پڑھا رہا تو اپن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں پڑھ سکتے ہیں ہم؟ لیکن مسجد کا معاملہ آگا تو بولیں گے تو صحیح۔ ہم اب نماز تھوڑی پڑھ سکتے ہیں ہم، لیکن اب مسجد ایک چیز سب سے پہلے یہ آپ سن لیجئے، نفس مسجد کسی وہابی کی نہیں، وہابی کی نماز پڑھنے سے وہابی کی نہیں ہو جاتی۔ یعنی مسجد کو مسجد ہی مانا جائے گا، دیوبند والوں کی بھی، سب کی اہل حدیث کی مسجد ہے، اگر مسجد ہے، مسجد کا تو ادب رکھا جائے گا نا۔ ہاں، مسجد ہے، بس یہی تو بات۔ ہاں بس مسجد ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، مسجد تو مسجد ہی، مسجد کا حکم، مسجد کے حکم۔ ہاں، مسجد سبھی مسجد ایک جیسی ہیں کیا؟ دیوبندی بنا ہے کیا بریلوی بنا ہے؟ مسجد اگر ہے تو وہ مسجد ہے۔ ہاں، کوئی بھی بنا ہے، کوئی بھی بنا ہے، کیوں نہ کوئی بھی بنا ہے، کوئی بھی بنا، مسجد تو مسجد ہی ہے نا۔ پھر نہیں، بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کا وقف ہی نہیں ہوگا۔ ایک کافر انسان ہے، ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بھی بنائے، اگر کافر انسان ہے وہ مسجد بنا دے۔ دیوبندی کافر کی بات نہیں کر رہے۔ دیوبندی کا مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندیوں میں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، وہ ان کے عقیدے کو معلوم ہو کر کے پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کس درجے کا ہے۔ اگر وہ بنائیں گے تو ہاں، وہ بتائیں گے تب پتہ چلے گا۔ وہ نہیں، جیسے وہ بنائیں گے اگر دیوبند والے جن پر عقیدہ صحیح نہیں ہے، جیسے جن لوگوں پر جن کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے دیوبندیوں کا، تو ان کے وقف کرنے سے وہ مسجد نہیں بنے گی۔ ارے استغفر اللہ، جی، بڑا چکر ہو گیا سر۔ اب یہ کوٹا میں بھی 11 لاکھ روپے ایک صاحب نے دے دیا تھا، جو سب کو دیتے ہیں، دیوبند والوں کو بھی دیتے ہیں، بریلی والوں کو بھی دیتے ہیں۔ کوٹا میں ایک بہت بڑے ہیں حاجی صاحب، تو دیوبند والے آتے ہیں ان کو بھی مسجد میں دیتے ہیں، بریلی والوں کو بھی دیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ انہوں نے نوری جامع مسجد میں بھی بہت لمبا چوڑا چندہ دے رکھا ہے۔ جی جی، اب کیا کیا جائے ان کے چندے کا؟ وہ تو دیوبند والوں کو بھی دیتے ہیں۔ اچھا، تو ان کو منع کیا جائے، کیا کرا جائے؟ چندے سے منع نہیں، جیسے دوسری چیزیں اس میں لگا سکتے ہیں اس پیسے کو۔ نہیں، اب اچھا، اگر وہ دے ایسا شخص جو دونوں کو دیتا ہے اس کا پیسہ مسجد میں نہ لگے۔ اب لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم نا کہ وہ اس آدمی کو وہ اپنے مطلب اس کو علم نہ ہونے کی بنا پر وہ ایسا کر رہا ہے یا کس بنا پر ایسا کر رہا ہے۔ مانتے ہیں دیوبند بریلی دونوں والوں دونوں کو؟ نہیں، آپ کے صرف کہنے سے نہیں مان سکتا نا میں۔ نہیں، مجھے معلوم ہے نا۔ نہیں، تو تب میں اس کے بغیر جانکاری کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں بتا۔ گنیش نگر کوٹا میں محلہ ہے، وہاں مسجد میں چندہ دیا دیوبند والے ہیں، اور ادھر وگیان نگر میں چندہ دیا ادھر بریلی والے ہیں، دونوں جگہ۔
हाँ, तो उनको उनके बारे में मालूमात हासिल करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि उस आदमी का मसला क्या है। अच्छा, मैं तो देवन उनके वालों बारे को में लड़की तो दे सकते हैं ना अपन लोग, सुन्नी लोग सब? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, आराम है, निकाह ही नहीं होगा। निकाह नहीं होगा तो हजरत फिर अब जो दे दिए इनका क्या की जाए? लोगों ने उनका निकाह टूटा हुआ, उनका निकाह ही नहीं है। देवबंदी के साथ में सुन्नी मुसलमान की लड़की का निकाह नहीं हो जैसे सकता। 10 साल पहले दे दी लड़की तो अब उसके 4 लड़के हो गए तो वो 50 साल पहले भी दे दी है, अगर 50 बच्चे भी हो गए हैं तब भी निकाह नहीं है। जिना से बच्चे हैं सारे। बच्चे क्या माने जाएंगे? वो सब जिना से बच्चे पैदा हुए ये है, लेकिन उनका निकाह ही नहीं होगा। बताना, जिना के बच्चे माने जाएंगे अगर देवबंद को लड़की दे दी बरेली वाले? वो निकाह होगा ही नहीं। अब इंदौर में दे दी, उज्जैन में दे दी तो देवबंदी का कोई लड़का है, देवबंदी का लड़का है, अगर देवबंदी उसके अकायद हैं, ठीक है, वही अकायद है। अशरफ थानी साहब को मानते हैं, नानकी साहब को मानते हैं, उनको लड़की दी है। अगर देवबंदी का अकीदा है, देवबंदी वाला अकीदा है उसका, हाँ वही देवबंदियों का, हाँ वो अकीदा है, तो उसका निकाह होगा ही नहीं। वो हाजिर नाजिर वाला अकीदा भी नहीं रखते वो लोग, उनको दिए लड़की। वो काबे के इमाम को मुसलमान मानते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते हैं, थानवी साहब को ही मानते हैं, और आला हज़रत को नहीं मानते, और खबर में शैतान का आना भी नहीं मानते। ऐसे अकीदे वाले को दिए साहब। अगर उनके देवबंदी वाले अकीदे हैं जो देवबंदियों के, और कुफरी अकीदे जो देवबंदियों वाले हैं, उन अकीदे के अगर मानते हैं, हाँ, मतलब वो अकीदे वो हैं जो जैसे कब्र में शैतान का आना नहीं मानते, ना हाजिर नाजिर वाला अकीदा भी नहीं मानते कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है, तब तो देवबंदी कहलाएंगे ना। नहीं, सिर्फ देखो अकीदे के मसले, ये मसले से सिर्फ ये है कि कब्र में शैतान आना ना आना, ये एक मसला कुफरी अकीदा नहीं है, ठीक है। जब ये कहते हैं हदीस से साबित है, फिर तो हदीस का मानना जरूरी है। बरेली वाले कहते हैं कि कब्र में शैतान का आना हदीस से साबित है। अब हदीस को जो माने मुसलमान कहाँ से हो जाएगा साहब? नहीं, मैं देखिए, आप पहले ये सुन लीजिए कि हदीस का इनकार अगर डायरेक्ट करेगा कोई तो वो काफिर होगा। यही तो मान रहा है कि हम नहीं मानते कब्र में शैतान आता है, और ये बरेली वाले कहते हैं नहीं हदीस से साबित है। लेकिन ऐसा होता है, हदीस के दर्जात होते हैं, हदीस के कबूल के दर्जात होते हैं, और उनमें फिर हदीस में फिर इसी मसले में तावील की भी गुंजाइश होती है। ये कौन सी हदीस में खबर में शैतान आता है? ठीक है, सही हदीस में क्या? हाँ सही है, सही हदीस में, हाँ, लेकिन ये है कि सही में तो फिर जो इनकार करे सही का वो कैसे मुसलमान हो जाएगा? हाँ, हदीस का इनकार करेगा तो काफिर होगा। नहीं, जैसे अब आप कह रहे हो सही हदीस में है कब्र में शैतान का आना, फिर तो जो न माने मुसलमान नहीं है, हाँ, है ना साहब? लेकिन ये हदीस जो जिस हदीस में ये वारिद है, ये हदीस जो हदीस नस्से कतई है ना, नस्से कतई के दर्जे को नहीं पहुंची हुई है, ये है मसला। तो फिर सही कब हुई? और सही है, कतई पे नहीं पहुंची तो सही कब हुई? सही तो हदीस सही होने के बाद, कुरान के मुताबिक, अरे हदीस सही होने के बावजूद नस्से कतई को पहुंचना उसका अलग मकाम है। बड़ा मुश्किल काम है साहब। वो ऐसे लोगों को लड़की दे दी, हमने भी हमारे गांव में भी दे रखी है, अलग हदीस का एक मैटर अलग है। हमारे खानदान वालों ने भी दे रखी है लड़की देवबंदियों को। अब क्या वापस लें उनसे मशवरा करके? शरीयत का जो हुक्म है, मैं आपको सिर्फ शरीयत का हुक्म बता सकता हूँ। नहीं, जैसे हमने हमारे खानदान में दे रखी है, इंदौर में भी दे रखी है, उज्जैन से। मैं ऐलान तो कर सकता हूँ आपके कॉल के मुताबिक कि हाँ भाई जिसने लड़की दी है, आज जुमे का दिन है, कि जिसने देवबंदी लड़की दी है वो वापस लो लड़की अपनी अपनी। वो आपके कुछ करने से करेगा नहीं, नहीं तो ऐलान तो करें, अपना फर्ज तो अदा करें, ठीक है। नहीं, फर्ज तो अदा करें, जैसे आपने बता देना होगा तो गुनाह से तो बचाना जरूरी है ना, ये तो कहना पड़ेगा कि साहब। मेरी बात सुन लीजिए। ये तो बता दूं, हज़रत मौलाना फाजिल साहब अजहरी ने कहा कि जो लड़की देवबंदी दी है वो निकाह नहीं हुआ, निकाह टूटे हुए हैं, वापस ले लें। मतलब वापस लेने का तो बोल दी। सुनिए, मेरी बात नहीं है, मैं आला हजरत का एक रिसाला है अन्नहुल अकीद। अरे आला हजरत ने लिखी, अब आ गई बात, आला हजरत ने लिखी। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये आला हजरत की बात मानना फर्ज हो गया, यानी आज के मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ। रसूल को एक आला हजरत बीच में आ जाते हैं। हाँ फरमाइए हजरत। आला हजरत ने क्या लिखा? रहमान है आला हजरत, उन्होंने ही लिखा है कि जो देवबंदी के साथ निकाह होगा। आला हजरत, हाँ, हजरत ने क्या लिखा? आला हजरत ने, हजरत आला हजरत अली रहमान ने ये लिखा है कि जो देवबंदी के साथ में निकाह होगा वो निकाह मुसलमान की लड़की का, उसका निकाह नहीं होगा। अल्लाह रसूल की बात तो मनवा नहीं रहा आजकल लोग, आला हजरत की बात मानो। अल्लाह रसूल ने कब कहा कि देवबंदी को लड़की मत दो? क्या है? अल्लाह रसूल ने तो कहीं मैंने नहीं फरमाया ऐसा।
اللہ نے فرمایا کہ جو مسجد آباد کرتے ہیں وندر مساجد اللہ، وہ کون سی آیت ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مساجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایک سن لیجیے پہلے، اگر آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا آپ اس طریقے سے اگر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہاں، اعلیٰ حضرت اللہ رب العزت کی بات منوانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا بیچ میں ذکر کرتے ہیں، تو پہلے یہ سن لیجیے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ خود سے نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کے کہنے سے تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ لڑکی بے گھر ہو جائیں گی، جو دیوبندیوں کے لیے واپس بلانے کے گھر اجڑ جائیں گے بیچاریوں کے، اور ماں باپ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، وہ اپنی اولاد کو ساتھ لے کے آئیں گی، لڑکیاں 4 لڑکے کوئی 3 لڑکے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہو زنا کے بچے ہوں گے تو پھر وہ اسے پوتا پوتی کیسے مانیں گے صاحب؟ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی بات وہ کر رہے ہیں تو چھوڑیے، چلیے ابھی اعلیٰ حضرت کو نہیں، حضرت جیسے آپ نے کہا کہ وہ زنا کے بچے ہو رہے ہیں، اب وہ لڑکی اگر واپس آتی ہے تو وہ جو اس نے لڑکی دی ہے وہ اسے پوتا مانے کہ نہیں بچوں کو؟ میری بات، ارے وہ پوتا ماننے کی بات الگ ہے، نواسا مانے کہ نہیں مانے کہ جیسے لڑکی اس کی آئی دیوبندی سے، اب وہ 3 بچے لے کے آئی تو نواسا مانے کہ نہیں؟ ارے نواسا ہونا ایک نسب کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو نواسا تو مان سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ نواسا ہونا وہ بد عقیدہ ہے۔ پہلی بات تو دیکھیے، جن لوگوں کے بارے میں آپ دیوبندی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جن کو آپ دیوبندی کہہ رہے ہیں، دیوبندی سب باتیں جانتے ہی نہیں، نہ تحقیق ایمان جانے، نہ صراط مستقیم جانے، نہ فتح و رضیہ جانے، عام طور سے عام آدمی جانتے نہیں ہے کون سی فتح و رضیہ کون تحقیق ایمان ہے، وہی ظاہر سی بات ہے، وہ نہیں جان بلا وجہ کسی کو کافر کہنا بھی صحیح نہیں ہے، وہ ایسی وجہ سے مسجدوں سے ووٹ ہٹائے جا رہے تھے کہ بلا وجہ نام دیوبندی کے اوپر ووٹ لگائے گئے کہ دیوبندی نہیں ہے، ندوی نہیں ہے، جیسا آپ نے بتایا نا کہ وہی تو کافر ہوگا جس کا عقیدہ کفریہ ہو۔ اب خالی بنام دیوبندی سے کافر تھوڑی کہا جائے گا یا بنام بریلی سے کافر تھوڑی کہا جائے گا۔ میں نے یہ کب کہا آپ کو؟ میں نے بھی تو یہ نہیں کہا کہ نفس سے کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ لے تو اس نام سے اسی لیے تو بورڈ اندور والے ہٹوا رہے ہیں کہ یہ دیکھا تھا غلط ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا ہے، تو وہ بورڈ ہٹانا صحیح ہے نا، وہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ بورڈ ہٹانا صحیح ہے نا اندور میں، ہٹانا وہ ان کی پالیسی کے مطابق ہے، انہیں جو مناسب لگے وہ کریں، ہاں مناسب کریں، جیسے کوئی پالیسی کے مطابق گناہ تو نہیں ہے نا، اگر بورڈ ہٹائیں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ ارے بورڈ قرآن میں لگانے کی بھی تو نہیں کہا تھا، بورڈ کا مسئلہ ایسا ہے، بورڈ کا تو انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا تھا، مرضی سے دل کرے ہٹائیں، اپنی مرضی سے انہوں نے لگایا تھا، ان کا دل کرے، انہوں نے جو اپنے دل سے لگایا تھا، ہم نے کچھ وقت پوچھا تھا کیا انہوں نے کہ ہم بورڈ لگا رہے ہیں لگا لیں کیا؟ ہاں، میرے پاس تو نہیں کیا تھا۔ یہ آپ نے بہت اونچی بات ہے، یہ ہے اصل مسئلہ کہ بورڈ انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا تو اپنی مرضی سے ہٹا بھی دیں، بس ختم بات، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ انہوں نے جب بورڈ لگایا تو میرے پاس فون نہیں کیا کہ میں بورڈ لگانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ لگا سکتا ہوں۔ اب وہ ذرا اندور میں وبال بہت بڑا نا، بہت زیادہ وبال بڑھ گیا اندور میں، تو پھر یہ ابھی کچھ بہت بڑے بڑے فون نہیں کرنا چاہیے جی کہ میں بورڈ ہٹا رہا ہوں، جب پہلے فون نہیں کیا تو آپ کا فون کرنا میرے پاس۔ مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکا پڑھ رہا تھا وہاں، تو ایک صاحب نے مجھے فون کیا، وہ یہیں کے ہمارے ملنے والے حاجی محمود چشتی صاحب اندور میں چندر نگر میں، کہا کہ اب یہاں پر بورڈ ہٹایا جا رہا ہے مسجدوں سے، جہاں لکھا تھا دیوبندی نہیں ہے، یہ بریلوی مسجد ہے۔ مطلب ایک کام کیجیے اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اب اندور کے جو مولانا ہے نا وہ بھی بہت بڑے گھبراہٹ میں ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اندور کے مولانا ایک تو یہ پھنس گئے کہ یار اگر ہم دیوبندی لڑکی کو یہ کہیں کہ نکاح نہیں ہوا تو پھر بچے کیا ہوں گے، وہ زنا کے آپ نے کہا زنا کے مانے گئے، تو اب وہ ایسا کون مانے گا آدمی کیا، پھر وہ بریلوی چھوڑ دے گا، ہم تو توبہ کرتے ہم نہیں جا رہا بریلویوں میں، جب ان میں ایسا ہو رہا کہ زنا میں گئی ہماری لڑکی تو بہت سو نے دیے نا سر، صدروں نے بھی دیے، سیکریٹریوں نے بھی دیے، بہت سے عالموں نے بھی دیے لڑکی دیوبندیوں کو، جانتے ہوئے دیے، سب کچھ جانتے ہوئے دیے کہ پکا دیوبندی ہے، پھر بھی دیے۔ اب حضرت یہ بہت مشکل کر دی حضرت، جینا مشکل ہو جائے گا لوگوں کا، ایسا لگتا ہے کچھ دن بعد۔ اب یہ حج کو جاتے ہیں جو مر جاتا ہے تو وہیں کا امام نماز پڑھتا ہے، کعبے کا، مسجد نبوی کا، اب یہ کہہ دیتے ہیں نمازی نہیں ہوگی اس کے پیچھے، اب جنازہ تو وہی پڑھاتا ہے کعبے کا امام، تو حضرت کیا کر رہا ہے، جنازے کو اندور میں واپس بلایا جائے یا اجین میں، جیسے یہاں کا کوئی آدمی مرے ایم پی کا، اگر وہاں پہ جنازہ مر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے تو وہاں پہ دفن اگر کرتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ دفن کر رہے ہیں، اگر کوئی اور لوگ پڑھنا چاہے تو اور اگر ہو سکے تو وہاں پہ پڑھ لیں، یعنی جنازہ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے وہاں کے؟ ارے اس کے پیچھے نہیں، اس کے پیچھے نہیں، جو جا رہا دوسرے لوگ ہیں نا سنی، وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہاں سے پڑھ لیں گے اس کی بغیر اجازت؟ امام حکومت تھوڑی پڑھنے دے گی، امام ہی پڑھائے گا، نہیں پڑھنے دے گی تو وہاں پہ مجبوری ہے، ہماری بات ختم، وہاں پہ مجبوری ہے، ہم
تو مطلب یہ کہ پڑھ لینے उनको غسل نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. تو اپن کوئی بھی نہیں پڑھے گا, اکیلا وہی پڑھا گا تو اپنا جنازہ بنا نماز کے دفن ہو گیا. مجبوری ہے, مجبوری میں جائز, مجبوری میں تو جائز ہے حضرت, مجبوری میں تو جائز ہے, بالکل جائز ہے. اچھا غسل تو مان لیا جائے گا, انہوں نے جو غسل دیا اپنے جنازے کو, غسل دیا غسل مانا جائے گا. اب یہ بھی کہا جاتا ہے وہابی کی نماز نہیں, ان کی غسل اذان نہیں, غسل نہیں, پھر اپنا غسل کیسے ہوا وہاں جنازے کا؟ غسل کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات پہلی سن لیجیے, نفس نماز کی بات ہے, غسل کی بات ہے. اگر مجبوری ہے, کوئی غسل دینے والا نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں خود ثابت ہو جائیں گی. یعنی وہاں بھی غسل دے رہا ہے تو غسل مان لیا جائے گا. ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے؟ چلو خیر کوئی بات نہیں, اگر وہ ہم ہے ہی نہیں وہاں تو ہمیں کیا پتا. سیدھی بات تو یہ مطلب وہ مطلب کعبے مسجد نبوی کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. مجھے پہلی بات یہ ہے کہ نماز نہ ہونا وہ اس کا عقیدہ وہابیت کا ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ہماری. سیدھی بات یہ ہے. اب وہ تو سب وہی ہیں جن کو یہ لوگ وہابی کہتے ہیں. ہاں وہابی ہیں وہ. اب حضور کا فرمان یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے, اور وہ بہت بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں. عرب کے لوگ تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ, لیکن حضور کا فرمان یہ بھی ہے کہ ایک ایسی جماعت آئے گی کہ وہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے, لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا, اور تم ان لوگوں سے بچ کے رہنا. یہ بھی حضور کا فرمان ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ حافظ بھی ہوں گے, یہ فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حلق سے نہیں اترے گا. حافظ تھوڑی ہوں گے, وہ تو کعبے کا امام تو حافظ ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے. تو یہ کہاں سے کہہ دیا کہ نیچے, تو کیا کعبے کے امام کے لیے حضور نے فرمایا تھا, یہ مسجد نبوی کے امام کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھیں گے؟ وہابیوں کے لیے فرمایا تھا. تو کیا یہ ان کے ابھی نہیں, اب امام کو کیا مانے, جیسے آپ آپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا, تو اب یہ کعبے کا امام تو بہترین قرآن پڑھتا ہے, تو کیا اس کو اسی میری بات اسی زمرے میں شمار کیا جائے گا؟ یہ تو قرآن کا حافظ ہے. حضور نے فرمایا قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا, تو وہ حافظ تھوڑی ہوں گے, بس قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. ارے پہلے سن تو لیجیے, آپ ہی کو مسئلہ بتانا تو آپ ہی بتائیے. ارے مسلمان بننا ہی مشکل ہے. اب تو غیر مسلم کہے گا کہ یار بھگا کاکی پھپوندے, ان میں تو کوئی مسلمان ہی نہیں مان رہے ایک دوسرے کو. وہ تو سمجھ جائیں گے کہ ارے بھیا ہمارے بس کی نہیں. اگر آپ بھی جائیں گے مسلمان ہو بھی جائیں گے تو کہیں گے اندور والوں سنبھالو اپنا اسلام, واپس جا رہے بھیا ہم تو اللہ کی عبادت گھر میں کر لیں گے, ہمیں نہیں رہنا تم لوگوں میں. کہیں گے یار ایسے سے مسئلے بتا رہے کہ یہ مسلمان نہیں, وہ دیوبندی لڑکی جیسی زنا ہوگا, کعبے کا امام مسلمان نہیں, مر جائے تو نماز نہیں ہوگی, جنازے بھی نہیں ہوگا. ارے صاحب یہ فرانس جرمنی کے جو ایمان لا رہے ہیں واپس ہو جائیں گے ہماری باتیں سن کے. ارے بگاؤ رے کہاں کا یہ کہاں کی پھپوند اپن لوگوں میں آ جائے گی یہ سب. وہ کہیں گے اپن مسلمان ہو گئے, چپ چاپ بیٹھو اپنا نماز پڑھ لو, گھر میں کمرہ بنا لو. ایسا کر لیں گے صاحب, پھر وہ سوچیں گے ان سے الگ ہی رہو مسلمانوں. ایک بات بتاؤں, اسلام کسی کے تابع نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اسلام اپنا خود مختار مذہب ہے. ہماری کھچڑ دیکھ کر اگر وہ اسلام سے واپس ہو جائیں تو اس کا عذاب تو ہمارے اوپر ہی پڑے گا. کائے کا عذاب؟ کہ اگر ہماری یہ سب باتیں دیوبندی بریلوی دیکھے وہ کہیں کہ بھائی ہم تو واپس جا رہے ہیں, ہم لے آئے تھے اسلام, ہم تو واپس. اچھا وہ کس مذہب سے آئے ہیں؟ جیسے غیر مسلموں سے آئے تھے. غیر مسلموں سے کون سے میں سے؟ ارے جیسے اہل ہنود تھے, غیر مسلم تھے, ایمان لیا ہمارے عیسائی تھے, عیسائی آ رہے ہیں, ابھی عیسائی آ رہے ہیں نا فرانس میں, جرمنی میں, انگلینڈ میں عیسائی ایمان آ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میری بات سنیے. عیسائیوں میں سے آئے ہیں تو عیسائیوں میں خود 72 فرقے پہلے سے موجود ہیں. یہودیوں میں سے آ رہے ہیں تو خود 73 فرقے پہلے سے موجود ہیں. پہلے 71 فرقے, یہودیوں میں 71, عیسائیوں میں 72, اور اسلام میں 73 فرقے ہیں. 73 پہلے سے خود ان کے 73 نہیں حضرت. کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. حد ہو گئی بھائی. نہیں, ایک جنت میں, میری امت میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے نا. 72 فرقے جائیں گے. فرقے کا لفظ اہل سنت والجماعت کے لیے استعمال نہیں ہوگا. فرقہ جو ہوتا ہے وہ گمراہیت پر دلالت کرتا ہے. عام طور سے جو ہم مانتے قادیانی ہے, شیعہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جب صحابہ نے پوچھا یاسو ایسا وقت پائے تو ہم کیا کریں, اللہ کے رسول نے فرمایا میرے طریقے پر عمل کرنا,
यानी हुजूर ने आखिरी हज में फरमाया कि कुरान हदीस को मजबूत थाम लिया, कभी गुमराह ना होगे कुरान हदीस। मुझे मालूम है, ठीक है। हाँ, ये फरमाया कि जो मेरे तरीके पे, मेरे साहबा के तरीके पे होगा, मेरे तरीके मेरे साहबा के तरीके पर, उसमें जो है वो फिरका नहीं है, वो अहले सुन्नत वल जमात है, जिसमें हजरत ख्वाजा गनी नवाज है, हजरत निजामुद्दीन औलिया है, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये उसको हम मतलब जमात कहेंगे, इसको फिरका नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आला हजरत बरेली वाले फिरका का मतलब गुरु जन्नती फिरके में थे, और थानवी साहब जन्नती फिरके में थे, नादी साहब ये नहीं, फिरका नहीं कहा जाएगा, उसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाएगा। एक बार बताओ, फिरके का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जमात, ग्रुप। इन लोगों, ठीक है हजरत, बहुत हजरत सर फोड़ वाली बात हो गई है। तो अब लोगों का दिमाग का ऑपरेशन कराना होगा, बातें सुन के कि भैया हमारे तो समझ में नहीं आ रही कि लड़की अगर देवबंदी को दे दी तो जिना हो रहा है। मेरी बात सुनिए, पहली बात, कौन ये मानेगा कि हमारी बहन बेटी जिना करवाने गई है नऊज बिल्लाह देवबंदी के घर में? अस्तगफिर, ऐसे तो लाखों लड़की गई है बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता, कोई शहरी बाकी नहीं है। उज्जैन है, इंदौर है, रतलाम है, सब जगह एक दूसरे को लड़कियां दे रखी है दोनों ने। तो आपने बता दिया, तो आपने बता दिया जिना को गई, जिना पे गई है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों बताता? कुरान ने खुद फैसला किया। नहीं, आला कुरान ने कहाँ बताया? कहाँ बताया कुरान ने? कुरान ने काफिरों के साथ में निकाह करने से हराम करार दिया गया। तो काफिर कहाँ? वो तो हज कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, हज करने से क्या तो मुसलमान हो जाएगा? शरीफ भी तो पढ़ रहा है, और क्या घंटा बजाने से मुसलमान होगा साहब? जब नमाज पढ़ने तो मुसलमान नहीं होगा, दुरुस्त पढ़ने से मुसलमान नहीं होगा, घंटा बजाएगा जब मुसलमान होगा। या इस गिरजा घर में जाकर के चर्च में वो करे इबादत जब मुसलमान होगा। जाहिल आदमी लगते हो तुम यार।